تو کہانی کی سٹارٹ میں ہم ایک شہر دیکھتے ہیں۔ وہاں کی گورنمنٹ نے کھانے پینے کی اشیاء کی کمی ہونے کی وجہ سے ایک نیا رول لگایا تھا، جس میں وہ پریگننٹ عورتوں اور بچوں کو مار رہے تھے تاکہ پاپولیشن نہ بڑھ سکے۔ اگلے سین میں ہمیں مووی کے مین کیریکٹر دکھائے جاتے ہیں، جن میں میاں نام کی ایک لڑکی اور نیکو نام کا ایک لڑکا ہے۔ وہ دونوں ایک کپل ہیں۔ وہ لوگ گورنمنٹ سے چھپ کر اس شہر سے بھاگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ میاں بھی پریگننٹ ہوتی ہے۔ پھر وہ ایک کنٹینر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کنٹینر میں اور بھی بہت ساری پریگننٹ عورتیں اور بچے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ بھی یہ شہر چھوڑ کر بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ پھر میاں اور نیکو باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ نیکو اسے ایک چاکلیٹ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ چاکلیٹ ہم دوسرے شہر میں پہنچ کے پھر کھائیں گے، جہاں ہم اپنے بچے کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ اس بچے سے پہلے بھی میاں کی ایک چھوٹی بیٹی بھی تھی، جسے یہاں کی گورنمنٹ نے مار دیا تھا۔ میاں اور نیکو اس وجہ سے کافی اداس ہو گئے تھے۔ پھر اچانک سے کنٹینر کے باہر سے کچھ آواز آتی ہیں۔ پھر نیکو اٹھ کے دیکھتا ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ اسی بیچ کنٹینر کا دروازہ کھلتا ہے اور بہت سارے لوگ اندر چڑھنے لگ جاتے ہیں۔ پھر باہر کھڑا ایک آدمی کہتا ہے، آدھے لوگ دوسرے کنٹینر میں چڑھ جاؤ۔ ان لوگوں کے ساتھ وہ آدمی نیکو کو بھی مار کر دوسرے کنٹینر میں بٹھا دیتا ہے۔ پھر میاں اپنے کنٹینر کے چھوٹے سے سوراخ سے دیکھتی ہے کہ نیکو کو 107 نمبر والے کنٹینر میں چڑھا دیا ہے۔ پھر نیکو میاں کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پریشان مت ہونا، دونوں کنٹینر ایک ہی شہر جا رہے ہیں، وہاں پہنچتے ہی میں تمہارے کنٹینر میں آ جاؤں گا۔ پھر میاں کا کنٹینر چلنے لگتا ہے۔ میاں اس چھوٹے سے سوراخ سے باہر دیکھتی ہے کہ کس طرح گورنمنٹ پریگننٹ عورتوں اور بچوں کو مار رہی ہے۔ یہ سب دیکھ کے میاں کافی ڈر جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد میاں کا کنٹینر ایک چیک پوسٹ پہ رک جاتا ہے۔ پھر پولیس آفیسر کنٹینر کی تلاشی لینے کے لیے کنٹینر کھولتے ہیں تو کنٹینر تو پورا خالی ہوتا ہے۔ دراصل کنٹینر کے پیچھے ایک چھپنے کی جگہ ہوتی ہے۔ وہ سب لوگ وہاں چھپ جاتے ہیں۔ پولیس آفیسر کنٹینر چیک کر رہا ہوتا ہے کہ اسے شک ہوتا ہے کہ اندر کچھ تو ہے۔ پھر وہ آفیسر گولی چلاتا ہے۔ پھر اس کا شک یقین میں بدل جاتا ہے۔ اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ اندر عورتیں اور بچے موجود ہیں۔ پھر آفیسر کہتا ہے کہ چلو سب باہر آ جاؤ، گھبراؤ مت، ہم لوگ کچھ نہیں کریں گے، لیکن اگر تم لوگ باہر نہ آئے تو ہمیں مجبوراً گولی چلانی پڑے گی۔ یہ سب سن کر میاں ایک باکس کے اوپر چڑھ جاتی ہے۔ پھر ایک لڑکی آفیسر کی باتوں میں آ کے باہر آ جاتی ہے۔ پھر وہ آفیسر اس لڑکی کو گولی مار دیتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ ساری عورتوں کو مار۔ سب عورتوں کو مارنے کے بعد وہ آفیسر کہتا ہے کہ ساری گندگی صاف کرو اور ان کی چیزیں اٹھا لو۔ میاں یہ سب اوپر لیٹی دیکھ رہی ہوتی۔ پھر میاں کا کنٹینر چلنے لگ جاتا ہے۔ میاں نیکو کو کال کرتی ہے، لیکن نیکو کال نہیں اٹھاتا اور میاں بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ اسی بیچ میاں کا کنٹینر شپ میں رکھ دیا جاتا ہے۔ میاں نیکو کو لگاتار کال کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ کال نہیں اٹھاتا۔ پھر وہاں کونے میں پڑا اسے ایک بیگ دکھتا ہے جس سے کچھ چیزیں نکلتی ہیں۔ پھر وہیں پہ میاں کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ میاں کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ سمندر میں بہت خطرناک طوفان آیا ہے اور وہ مدد کے لیے چلاتی ہے، لیکن کوئی اس کی آواز نہیں سنتا۔ اسی بیچ میاں کا سر زور سے کنٹینر میں لگتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ وہ ہوش میں آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کا کنٹینر تو سمندر میں گر چکا ہے، جہاں چاروں طرف صرف پانی ہی پانی ہے۔ وہاں کچھ اور کنٹینر بھی ہوتے ہیں۔ پھر وہ نیکو کو کال کرنے کے لیے موبائل نکالتی ہے، لیکن وہ تو ٹوٹ چکا تھا۔ پھر وہ اس بیگ سے ایک موبائل نکالتی ہے، لیکن وہ بھی نہیں چلتا۔ پھر وہ کنٹینر میں پڑے باکس کھولنے لگ جاتی ہے، جس سے اسے پلاسٹک کے ڈبے، کچھ کپڑے، ٹی وی، ہیڈ فونز ملتے ہیں۔ اسی بیچ اسے باہر سے کچھ لوگوں کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ دیکھتی ہے کہ 107 نمبر والا کنٹینر تو ڈوب رہا ہے اور نیکو بھی اسی کنٹینر میں تھا۔ نیکو کو اس طرح مرتے دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور وہ خود کو مارنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ اسے اس کا بچہ فیل ہوتا ہے۔ پھر وہ یہ سوچ کے ارادہ بدل دیتی ہے کہ بہت جلد اس دنیا میں نیکو اور اس کا بچہ آنے والا ہے، اور وہیں سو جاتی ہے۔ اگلے دن میاں ان ڈبوں سے کنٹینر کے ہول بند کرتی ہے اور وہاں سے ملے سارے سامانوں کا استعمال کر اسی بیچ نیکو کی کال آ جاتی ہے اور وہ نیکو کی آواز سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ نیکو اسے بتاتا ہے کہ وہ کسی وجہ سے کنٹینر سے اتر گیا۔ پھر میاں اسے بتاتی ہے کہ وہ پانی کے بیچ پھنس گئی ہے۔ نیکو اسے کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہونا، میں تم دونوں کو وہاں سے نکال لوں گا۔ کچھ دیر بعد پھر سے خطرناک
خطرناک طوفان آ جاتا ہے اور اچانک سے اسے کچھ درد محسوس ہوتا ہے اور اس کا بچہ اسی کنٹینر میں پیدا ہوتا ہے۔ اسے لڑکی ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے اور گلے سے لگا لیتی ہے۔ اگلے دن میاں کھانا کھا رہی ہوتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اب تو کھانا بھی بہت کم بچا ہے۔ اسی بیچ میاں کی بچی رونے لگتی ہے۔ وہ اسے چپ کرا رہی ہوتی ہے کہ اسے وہاں پڑی ایک ڈرل مشین دکھتی ہے۔ پھر وہ اس سے کنٹینر کی چھت سے راستہ بنانے لگ جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ مشین بھی بند پڑ جاتی ہے اور وہ غصے میں آ کر اسے پھینک دیتی ہے۔ پھر اسے ایک چاقو ملتا ہے۔ وہ اس چاقو سے راستہ بنانے لگ جاتی ہے، لیکن کچھ دیر بعد وہ چاقو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے میاں کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ بے ہوشی کی حالت میں اسے اس کی بیٹی دکھتی ہے اور اسے وہاں نیکو بھی دکھتا ہے۔ اسی بیچ بارش شروع ہو جاتی ہے اور میاں کو ہوش آ جاتا ہے۔ پھر میاں سارے ڈبوں میں پانی بھرنے لگ جاتی ہے۔ اگلے دن وہ ایک کپڑا پھنسا کر اوپر کا راستہ کھولنے لگ جاتی ہے۔ بہت کوشش کے بعد وہ راستہ کھول دیتی ہے اور بہت خوش ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کنٹینر سے باہر نکل کے دیکھتی ہے کہ اس کے چاروں طرف صرف پانی ہی پانی ہے۔ پھر وہ وہیں سو جاتی ہے۔ اگلے دن اسے پانی میں کچھ مچھلیاں دکھتی ہیں۔ وہ انہیں پکڑنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کی کافی کوششوں کے باوجود ایک بھی مچھلی نہیں پھنستی۔ پھر وہیں لیٹ جاتی ہے۔ پھر وہاں اسے ایک جہاز دکھتا ہے۔ وہ جلدی سے کنٹینر میں جاتی ہے اور وہاں سے کانچ کا ٹکڑا لا رہی ہوتی ہے کہ کنٹینر سے اس کا پاؤں کٹ جاتا ہے۔ وہ ہمت کر کے اس کانچ سے پلین کی طرف ریفلیکٹ کرتی ہے، مگر پلین چلا جاتا ہے۔ پھر وہ نیچے آ کے اپنے زخم کو سینے لگتی ہے اور اس پہ پٹی باندھ لیتی ہے۔ پھر وہ پوری رات ہیڈ فونز کی تاروں سے ایک جال بناتی ہے۔ اگلے دن اس جال سے مچھلی پکڑتی ہے اور وہ مچھلیاں پکڑنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور کچھ مچھلیوں کو ڈبوں میں بند کر دیتی ہے۔ وہ کافی دنوں تک اسی طرح اپنا گزارا کرتی ہے۔ ایک رات نیکو کی کال آتی ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ میں تمہیں بچانے آ رہا تھا کہ مجھے پولیس والوں نے دیکھ لیا اور مجھے گولی لگی ہے اور کافی خون بھی بہہ چکا ہے۔ میاں اسے اپنی بچی کے بارے میں بتاتی ہے اور اس کی آواز بھی سناتی ہے۔ اسی بیچ کال کٹ جاتی ہے اور میاں کافی اداس ہو جاتی ہے۔ اگلے دن میاں پلاسٹک کے ڈبوں سے ایک چھوٹی کشتی بناتی ہے اور اس میں اپنی بچی کو سلا دیتی ہے۔ اسی بیچ اسے ایک سیگل دکھتی ہے جس سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ کنارہ اب قریب ہے۔ اسی رات کنٹینر میں پانی بھرنے لگ جاتا ہے اور وہ اپنی بڑی بیٹی کی تصویر لینے نیچے جاتی ہے کہ اس کا پیر پھنس جاتا ہے۔ اسی بیچ اس کی بیٹی بھی کشتی سے سمندر کے پانی میں چلی جاتی ہے۔ بڑی مشکلوں سے وہ وہاں سے نکلتی ہے۔ وہ باہر آ کے دیکھتی ہے تو اسے اس کی بیٹی نہیں ملتی۔ وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور چلانے لگ جاتی ہے۔ اسی بیچ ایک بڑی سی ویل آتی ہے اور میاں کی بیٹی پر پانی پھینکتی ہے۔ وہ رونے لگ جاتی ہے۔ میاں اس کے رونے کی آواز سن کے اس کے پاس آتی ہے۔ میاں اسے دیکھ کے بہت خوش ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اسی چھوٹی کشتی کے سہارے سو جاتی ہے۔ اگلی صبح میاں کو پھر سے آسمان میں ایک پرندہ دکھتا ہے۔ وہ اس کے لیے پانی میں مچھلیاں ڈالنے لگ جاتی ہے، جس سے بہت سارے پرندے جمع ہو جاتے ہیں۔ وہیں کچھ دوری پر ایک بوٹ میں بیٹھی لڑکی کی نظر پرندوں پر پڑتی ہے۔ پھر وہ اپنے ڈیڈ کو بوٹ موڑنے کا کہتی ہے۔ وہ وہاں جاتے ہیں تو انہیں میاں کی بیٹی ملتی ہے۔ وہ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی نظر بوٹ سے بندھی رسی پہ پڑ جاتی ہے۔ پھر وہ اسے کھینچتے ہیں تو میاں پانی سے باہر آتی ہے۔ میاں بے ہوش ہو چکی تھی۔ پھر وہ لڑکی اسے بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ کافی کوششوں کے بعد میاں ہوش میں آ جاتی ہے۔ میاں ہوش میں آتے ہی اپنی بیٹی کا پوچھتی ہے۔ پھر وہ لڑکی اسے اس کی بیٹی دیتی ہے۔ میاں یہ سب دیکھ کر کافی خوش ہو جاتی ہے اور خوشی کے مارے رونے لگ جاتی ہے کہ آخر کار اس نے اتنی مشکلوں کا سامنا کر اپنی اور اپنی بیٹی کی جان بچا لی۔ اسی کے ساتھ مووی یہیں پہ اینڈ ہو جاتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دینا۔